کوئی بات کرتے ہیں آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک ہماری آواز پہنچ جاتے ہیں. پارلیمنٹ میں آتے ہیں صبح رمضان المبارک کے ہر کوئی عبادات کا مہینہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی رمضان المبارک میں شاید میرے ملک کو نظر ہی لگ گئی ہے. کبھی بنوں کے اندر، کبھی بلوچستان جعفر ایکسپریس کے اندر، کبھی پنجاب کے اندر، کبھی سندھ کے اندر، پورے پاکستان میں اس قدر دہشت گردی کی لہر ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی، چاہے وہ پولیس میں ہوں، چاہے وہ آرمڈ فورسز کے اندر ہوں، چاہے وہ ہمارے سویلینز ہوں، اور یہاں تک کہ علماء کرام 5 دن کے اندر 5 علماء کرام کو ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا. ہم اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. ایسے میں پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ ہم سنجیدگی سے بات بھی کر سکتے ہیں، آپ کو آواز بھی پہنچا سکتے ہیں. اور پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے پاکستان کا جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہے، آپ کے ہر بات ایک ہسٹری کا حصہ بن جاتی ہے. آپ بھی آتے ہیں اور ہماری بات آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے جب بھی آتے ہیں 50-55 سے زیادہ وزیر مشیر جو کہ جھنڈا لہرائے لیتے ہیں پاکستان کا، پرکس اینڈ پریولیجز لیتے ہیں، سیکرٹریز ان کے مقرر ہیں، ان کو ہر فیسلٹی حاصل ہے. لیکن اگر انہوں نے نہیں ماننا، نہیں آنا، تو انہوں نے پاکستان میں جو کوسچن آور ہے یا جو پاکستان میں پارلیمنٹ ہے جس میں 1.5 لاکھ ووٹ لے کر ہم لوگ پبلک کے نمائندے آتے ہیں، اپنے علاقوں کے لحاظ سے سوال کا جواب مانگتے ہیں، وہاں پہ وزراء آنا ہی نہیں پسند کرتے ہیں. چاہے پینل آف چیئر بیٹھے، چاہے اسپیکر صاحب بیٹھے، چاہے ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں، آپ جب بھی دیکھیں پی ایم ایل این کا رویہ ایسا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو زبردستی ایز اے ربر اسٹمپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ کسی چیز کا جواب ہی نہیں دینا چاہتے ہیں. لہٰذا آج بھی ایسی ہوا کہ پارلیمنٹ میں ہم آئے، حاضری لگی اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا. اب یہ پی ایم ایل این کو سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہر چیز کو ختم کر دیا ہے خاندان شریف کو آگے لے کے جانے کے لیے، ویسی انہوں نے پارلیمنٹ کا بھی یہ حال کر دیا ہے. اب 3 سال سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف سے ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جبر ہو رہا ہے، فساد ہمارے خلاف ہو رہی ہے. ہر پالیسی پاکستان تحریک انصاف کے میرے لیڈر عمران خان کے خلاف کر کے دیکھ لی، لیکن پاکستان آگے نہیں جا رہا، پاکستان پیچھے جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی پالیسی کے اوپر غور کریں، ری تھنک کریں، ڈینائل میں مت جائیں. اسد کیسر صاحب نے تو کثر نفس سے انہوں نے کام لیا ہے کہ انہوں نے 70% کہا، ورنہ تو یقین کریں کہ 97% عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے. ووٹ 8 فروری کو عمران خان نے لیا ہے، لیکن جس شخص نے ووٹ لیا ہے، جس کو حکومت کے طور پر یہاں پہ وزیر اعظم بن کے بیٹھ جانا چاہیے تھا، اس شخص کو آپ نے جا کے بے گناہ جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے. نہ آپ اس کی لیڈرشپ کو اس سے ملنے دیتے ہیں، نہ آپ مین سٹریم پالیٹکس میں یا پاکستان کی کوئی پالیسی آپ اس کے اندر اس کو آنے دیتے ہیں. اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا یا کوئی اور دہشت گردی یا بنو کا واقعہ ہوا، بجائے اس کے کہ وزیر آئے، مشیر آئے، وہ آ کے سوالوں کے جواب دیں، وہ پھر ایک طریقہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دوبارہ اٹیک کیا جائے. وہی ہو رہا ہے. آپ ایک ہفتے سے دیکھ لیں کہ دہشت گردی کا جواب دینے کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کی بات ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے. ہمارے گھروں کے اوپر ویسے ہی ریڈ ہو رہے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے کارکنانوں کو ٹویٹ کرنے کے اوپر، ری ٹویٹ کرنے کے اوپر، سوال اٹھانے کے اوپر دہشت گرد بنا کے ان کے گھروں کو پریڈ کر کے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے رات کے اندھیروں میں. جس ملک میں سوال کرنا جرم بن جائے، جس ملک سے آپ کی کریڈیبلٹی کو کوشچن کرنا جرم بن جائے، جس ملک میں نظریہ کا اختلاف جو ہے وہ جرم بن جائے، جس میں نوجوانوں کو اب ہتھکڑی جو ہے وہ لگاتے ہیں، اس ملک کے اندر پھر کیسے حالات آگے جائیں گے؟ پیکا ایکٹ کے ذریعے آپ کی زبان کو بند کر دیا گیا، 26 آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کو ختم کر دیا گیا، 8 فروری کے الیکشن کو فارم 47 کے ذریعے ختم کر دیا گیا، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر عمران خان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا. ایک سوشل میڈیا رہ گیا تھا، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. آپ سوال کا جواب دینا سیکھیں نا، آپ ان کے سوال کا جواب دیں، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، ڈینائل میں مت جائے. ڈینائل کرنے سے کیا ہوگا؟ آج 10 کو اٹھائیں گے 10,000 اور سوال کرنے آ جائیں گے، 10,000 کو اٹھائیں گے 1 لاکھ اور سوال کرنے والے آ جائیں گے، کیونکہ یہ ایک ٹول ہے. ہر کوئی آپ سے سوال کرے گا کہ یہ حکومت نہ کریڈیبل ہے، نہ اس کے پاس عوام کی طاقت ہے، نہ اس کے پاس کوئی ویژن ہے. انتہائی نالائق، نکمی فارم 47 کی حکومت ہے جو ملک کو پیچھے لے کر جا رہی، آگے نہیں لے کر جا رہی. آخری بات، کل جو خان صاحب کی محترم بہن ہے جو اپنے بھائی کی جدوجہد میں ساتھ کھڑی رہتی ہیں، کل ان کو 6 گھنٹے کے قریب جو انویسٹیگیشن کے ذریعے بٹھایا گیا. اسی طرح خان صاحب کی جو بیگم صاحب ہیں ان کو بے گناہ جو ہے جیل کے اندر بٹھایا ہوا ہے. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ نہ خان صاحب کو ان کے بیٹوں سے بات کرنے دی جاتی ہے، نہ ان کی فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ ان کی بیگم صاحبہ سے ان کی خاص ملاقات کرائی جاتی ہے. تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں
جس پہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتی ہے. ہم مین سٹریم پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, ہم ویژن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس حکومت کے پاس ویژن ہے نہیں, یہ آگے لے کر جا ہی نہیں سکتے. جو اسد کیسر صاحب نے کہا ہے سب سے بہتر سولوشن یہ لوگ سٹیپ ڈاؤن کریں. یہ انتہائی نالائق ہے, یہ سٹیپ ڈاؤن کرے. جس طریقے سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوبارہ سے الیکشن کرایا جائے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, آپ جتنی دفعہ الیکشن کرائیں گے رزلٹ ایک ہی آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی, عمران خان نہیں جیتے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہمارا موقف ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, فارم 47 کی اسمبلی ہے, اور ان کو عوام کی مینڈیٹ حاصل ہی نہیں ہے. اس لیے یہ جو آج جو کچھ کر رہے ہیں, یعنی اگر قانون سازی, اس نے جتنی بھی قانون سازی کی ہے, ایک قانون ایسا بتایا جائے جو کہ پبلک انٹرسٹ پہ ہو, یا جو قانون کی جو رولز اور پروسیجر اور طریقہ کار اور اسمبلی کی رولز ہے اس کے مطابق چلا ہو. یہ صرف ان نے ناجائز طور پر حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے. یہ اپنے منمانے ایجنڈا اور عیاشیوں کے لیے اس حکومت کو استعمال کر رہے ہیں. ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی کو درست کرے. ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ کیسے امن و امان کے مسائل کو حل کرے. یہ ہر فیلڈ میں, ہر جو اس وقت جتنی بھی مختلف ان کی رسپانسبلٹیز ہے, تمام ذمہ داریوں میں ناکام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس دن جو اجلاس بلایا, اس اجلاس کا آؤٹ کم کیا نکلا. دیکھیں, ہم نے اجلاس کی بائیکاٹ کی, ہم نے 2 ریزن بتائے. نمبر 1, ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم پاکستان کے خاطر یکجہتی کا میسج دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, باوجود کہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ نہیں تصور کرتے, اس کے باوجود بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان, اس کی تک تو ہمیں ایکسس دیں. کیا کوئی ایک پارٹی اپنی لیڈر کے علاوہ جو ہے نا کوئی ایکشن لے سکتی ہے, کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ اور عمران خان جو 70% عوام کا, بلکہ اس سے زیادہ جو ہے نا, وہ اس وقت پاکستان کی پاپولر جماعت ہے, سب سے بڑی جماعت ہے, اس کی لیڈر تک ایک ملاقات کے لیے یہ تیار نہیں تھے. تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ ذمہ دار ہے. اور پھر جو اجلاس ہوا اس کے نتیجے میں کیا ایکشن پلان آیا, کیا منصوبہ آیا, کیا انہوں نے کوئی بنایا, کوئی حکمت عملی؟ نہیں. ان کے پاس ایک حکمت عملی ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے زدوکوب کیا جائے, پی ٹی آئی کو کیسے جو ہے نا دیوار سے لگایا جائے, اور پی ٹی آئی کی یعنی لیڈرشپ کو چھوڑو, عام ورکر کو جس طرح تنگ کیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا کے خلاف جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں, اور ابھی جو عدالتوں کے اوپر جو ہے نا ان کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت. عدالتوں کو تو انہوں نے بہت حد تک جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں, اور بلکہ اس کی کوشش کامیاب ہو گئی ہے کہ ابھی جو ایگزیکٹو چاہے گا عدالتوں سے وہ پیسے لے لیں گے. یہ کمپلیٹ انٹیلیجنس فیلیور ہے, اور اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنا کام تھا حفاظت کا, بارڈرز کی حفاظت کا, اپنے جو ہے ملک کے باسیوں کی حفاظت کا, وہ انہوں نے اپنا ذمہ داری کو ترک کر کے انہوں نے ایک ہی مشن جو ہے شروع کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کو کیسے بابا سلاسل رکھنا ہے, اور اس کی جماعت کے قائدین کو کیسے جو ہے ان کو جیلوں میں ٹھونسنا ہے, اور کیسے چادر اور چار دیواری پامال کر کے ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹرز کو توڑنا ہے, اور کس طرح سے 26ویں ترمیم جو ہے آئینی ترمیم کروانی ہے, اور کس طرح سے ہمیں جلسے اور جلوسوں سے مانے رکھنا ہے تاکہ ہماری رسائی جو ہے عوام تک نہ ہو سکے. پارلیمان میں جب تک آج سال سے زیادہ 1.25 سال ہو چکا ہے, آپ نے دیکھا من پسند بلڈوز کیا جا رہا ہے. کوئی ایسی جمہوری روایات نہیں ہے, دنیا میں کہیں ایسی نہیں ہوئی ہے کہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وزیر صاحب کو بھی, لا منسٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا قانون دے رہا ہے, کیونکہ وہ کہیں اور سے بن کے آیا ہوتا ہے اور 5 سال ایکسٹینشن ہو جاتی ہے. تو ایسی فسائیت جو آج برپا ہے اس میں, یہاں انہوں نے جو ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کیا, جیسا ابھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے تو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا بھی جو ہے ان کے بس میں نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم اپوزیشن کمبائنڈ جو ہے وہ اے پی سی کرنے جا رہی ہے, آل پارٹیز کانفرنس کرنے جا رہی ہیں. ہم انشاءاللہ قوم کو بتائیں گے کہ کیا جو ہے اس کی فسائیت کی کیا انتہا ہے اور اس کا کیا حل ہے. دیکھیے, دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ مواخذہ ہوتا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان کو مستعفی ہونا چاہیے. یہ جو انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کہتا تھا کہ بلوچستان کے حالات جو ہیں, جو دہشت گردی ہے, وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے.
ایسے چوکی مار ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں ذہنی رجحان ایک انٹیریئر منسٹر کا, وزیر داخلہ کا یہ سوچ ہے کہ یہ ایسے چوکی مار ہے. یعنی آپ نے تشدد کرنا ہے. کدھر گیا وہ انٹیریئر منسٹر؟ وہ تو خود نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں آیا بھی نہیں ہے. کدھر گیا وہ جو کہتا تھا ووٹ کو عزت دو؟ ووٹ کو عزت کیا ایسے دیتے ہیں؟ خود نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں وہ نہیں آیا, پاپا روم جس کی حکومت ہے اس وقت. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ جو ہے اے پی سی کریں گے, عید کے فوراً بعد انشاءاللہ کریں گے. اس میں ساری وہ جماعتیں جو حکومت کا حصہ نہیں ہیں, کیونکہ حکومت کا حصہ تو ظاہر ہے وہ تو ظلم اور اس کا جو ہے خون کا ان سے جواب لیا جائے گا. یہ جو ہمارے بے گناہ فوجی جو بیچارے چھٹیوں پر جا رہے تھے, جن کو شہید کیا گیا ہے ایکسپریس میں, ٹرین میں جن کو اغوا, ٹرین سمیت اغوا کیا گیا ہے, اس کا بھی خون انہی کے ذمہ ہے. اس لیے کہ ان کو جو ہے جواب دہی کرنا پڑے گا. دجلے کے کنارے اگر کتا مرتا ہے تو بھی حق میں وقت اس کا جواب دہ ہوتا ہے. یہاں تو ان کے جو ہے ہمارے بیٹے, ہمارے بچے, ہمارے فوجی بیچارے جو ہمارے لیے جانیں اپنی قربان کرتے ہیں, جو جن کا کام حفاظت کرنا ہوتا ہے, وہ بیچارے بے گناہ شہید ہوئے, بے گناہ ان کو مارا گیا. تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت وقت جواب دہ ہے. یہ ایجنسیز کا فیلیور ہے کمپلیٹ, یا کلوسیونس ہے جو بھی ہے. انٹیریئر منسٹر کو مستعفی ہونا چاہیے, ڈیفنس منسٹر کو مستعفی ہونا چاہیے فی الفور, اور ان کو جو ہے ان کے سبکدوش کیا جائے ان کے قلم دانوں سے, اس لیے کہ یہ مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں.